السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد صاحب القرآن وعلى آلہ الطیبین وصحابتہ الکرام اجمعین۔ نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ قال اللہ تعالی فی عظمت رسولہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی حبیبک ونبیک نبینا وحبیبنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین۔ معزز محترم صدر جلسہ، برادرم مکرمی محترمی مولانا سید شاہ علی مصطفیٰ خاجی الملن علی پاشا صاحب مدۃ العالی، معزز محترم قابل صدر احترام علماء اہل سنت برادران ملت، الحمدللہ کہ قرآن انسٹیٹیوٹ کی جانب سے آج کانوکیشن منعقد ہو رہا ہے، جن سے عطائے خدمت و دستاربندی الفاظ کرام کی مبارک محفل منعقد ہو رہی ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم ترین ارشاد کی تعمیل ہے، اس کی تکمیل ہے، کیونکہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے علموا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتعلیم القرآن۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت تین باتوں پہ کرو۔ پہلے تو ان کو نبی کی محبت سکھاؤ، پھر اس کے بعد نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اس کے بعد ان کو قرآن کی تعلیم دو۔ کہ پہلے یا اس کے بعد کا جو ترجمہ میں نے کیا ہے، مرادی ترجمہ، اس وقت سے ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب وہی اختیار فرمائی ہے۔ پہلے قرآن مجید کا ذکر نہیں ہوا، پہلے حب نبیکم کہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھانے کا حکم دیا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھانے کے بعد قرآن مجید کی تعلیم دینے کا حکم نہیں دیا، بلکہ درمیان میں اہل بیت پاک کی محبت سکھانے کا حکم دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن سکھانے کا حکم بعد میں کیوں دیا، اہل بیت پاک کی محبت کا حکم پہلے کیوں دیا؟ اس لیے کہ قرآن مجید سیکھنے کے باوجود جس عمل کی وجہ سے اس علم پر قائم رہنے کی، اس ہدایت پر قائم رہنے کی ضمانت ملتی ہے، وہ حب اہل بیت ہے۔ علم حاصل ہو جانے کے بعد، ہدایت حاصل ہو جانے کے بعد اس علم اور اس علم کے فوائد حاصل کرنے اور پھر اس ہدایت پر باقی رہنے کی جو ضمانت ملتی ہے، اس کا ذکر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا۔ اس کی مثال آپ یہ سمجھ جائیے، جب کوئی آدمی کوئی عمارت تعمیر کرنا چاہتا ہے تو پہلے سب سے پہلے زمین کا انتظام کرتا ہے، پھر اس کے بعد زمین کا جب انتظام ہو جاتا ہے، اس کے بعد عمارت کھڑی کرنے سے پہلے مضبوط بنیادوں کی مکمل طور پر تیاری کی جاتی ہے، اس کا پورا محکمہ بنایا جاتا ہے، اس کی پوری پلاننگ کی جاتی ہے، کیونکہ بنیاد جتنی مضبوط ہوتی ہے عمارت کے قائم ہونے کا اتنا ہی امکان ہوتا ہے، اور بنیاد اگر کمزور ہو، اگر 100 فلور کی بھی عمارت ہو تو پھر اس کے باقی رہنے کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی۔ تو آپ یوں سمجھ جائیے کہ قرآن کی تعلیم یہ عمارت ہے، اور یہ عمارت جس بنیاد پہ قائم ہوتی ہے وہ حب اہل بیت ہے، اور یہ بنیاد جس زمین میں کھودی جاتی ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ پہلے محبت رسول کی زمین حاصل کی جائے، پھر اس پر حب اہل بیت کی بنیادیں قائم کی جائیں، پھر اس کے بعد تعلیم قرآن کی عمارت قائم کی جائے، تو پھر وہ عمارت باقی بھی رہتی ہے، لوگوں کو فائدہ بھی پہنچاتی ہے۔ زیادہ کچھ عرض کرنے کا موقع تو نہیں ہے، البتہ میں صرف یہ کہتے ہوئے بات کو تکمیل کی طرف لے جا رہا ہوں کہ یہ جو مدرسہ چل رہا ہے، تحفیظ قرآن کے سلسلے میں کوشش کی جا رہی ہے، تو سلسلہ قادریہ کے بینر کے نیچے کام انجام دیا جا رہا ہے۔ خانقاہ قادریہ مصریہ کے تحت یہ کارنامہ انجام پا رہا ہے۔ تو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے کہ یہ کام جب سلسلہ قادریہ کی سرپرستی میں ہو رہا ہے، یا بالفاظ دیگر حضور پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر دو عالم محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی پیر ناسانی غوث الملک امام الزمان شیخنا شیخ عبد القادر الجیلانی
رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا کی ذل حمایت ہو رہا ہے. میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا ہوں بطور حصول سعادت و حصول برکت کے کہ حضور پیرانی پیر غوث اعظم سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سلسلہ قادریہ عالیہ کا اجرا فرمایا یا معرفات دیگر احیاء دین کا جو انقلاب برپا فرمایا تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی توجہات کا مرکز اور اپنی کوششوں کاوشوں کا محور قرآن مجید کو بنایا. چنانچہ خود حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اپنے مدرسہ قادریہ میں جو 13 صفحے پڑھایا کرتے تھے اس میں بطور خاص قرآن مجید کی آپ بنفس سے خود تعلیم دیا کرتے تھے. ظہر کی نماز سے پہلے بقیہ سب علوم پڑھا کر آپ فارغ ہو جاتے اور ظہر کی نماز کے بعد صرف قرآن مجید کی آپ تعلیم دیا کرتے مختلف قراءتوں کے ساتھ. چنانچہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو تشریف ہو کہ تحریر ہو, چاہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی کوئی تصنیف ہو کہ آپ کا کوئی خطبہ ہو کہ آپ کا کوئی ورد ہو کہ وظیفہ ہو, ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چند صدر کے بعد قرآن مجید کی کوئی نہ کوئی آیت اس میں درمیان میں آ جاتی ہے. عزیزان محترم, یہ تو سلسلہ چل رہا ہے, قیامت تک چلے گا, چلتا رہنا چاہیے. یہ جو کام یہ کوشش کی جا رہی ہے نہایت مبارک کوشش ہے اور میں یہ عرض کروں گا اس مبارک موقع پر ہمارے طلباء کی ہمت افزائی کے لیے کہ یہ جو جس سلسلے میں آپ نے قدم اٹھایا ہے اور اپنے آپ کو اپنے اوقات کو اپنی زندگی کے اوقات کو آپ نے جس کام کے لیے فارغ کیا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں آخرت میں تو آپ بعد میں دیکھیں گے, انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں دنیا میں پہلے دیکھیں گے, کیونکہ قرآن مجید ایک ایسا کلام ہے, ایسا صحیفہ ہدایت ہے, اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے کہ اس کی تلاوت کا فائدہ مرنے کے بعد آخرت میں بعد میں حاصل ہوتا ہے. زندگی میں دنیا میں اس کے فوائد اس کے برکات دنیا ہی میں پہلے حاصل ہو جاتے ہیں. قرآن مجید کے حفظ کرنے کے سلسلے میں, قرآن مجید کی تلاوت کے سلسلے میں, قرآن مجید کی تعلیم و تفہیم کے سلسلے میں چلتے چلتے میں ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ حفاظ کو لاکھوں کروڑوں دنیا میں پیدا ہوئے ہوتے رہیں گے. حافظ قرآن اور قاری قرآن اور مفسر قرآن ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پیدا ہو چکے ہوتے رہیں گے, لیکن سب سے پہلے حافظ قرآن کون ہے, سب سے پہلے قاری قرآن کون ہے, سب سے پہلے مفسر قرآن کون ہے, تو بغیر شک و شبہ کے, بغیر کسی اختلاف کی بات سامنے آتی ہے کہ سب سے پہلے حافظ قرآن کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے قاری قرآن کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے مفسر قرآن کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا قرآن کو حفظ کرتے ہیں یا قرآن کی تعلیم و تدریس کرتے ہیں, ادھر حقیقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی اعلیٰ ترین سنت پہ عمل کر رہے ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں برادرم مکرمی مولانا سید شاہ آل مصطفیٰ قادری موسوی الجیلانی علی پاشا صاحب جانشین حضرت خطیب نگر صلی اللہ علیہ وسلم کو, برادرم عزیزم محترم مولانا سید شاہ آل رسول قادری الموسوی حسن علی پاشا کو اور دی قرآن انسٹیٹیوٹ کے تمام ذمہ داروں کو میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ہمارے جن طلباء نے تکمیل حفظ قرآن مجید کی ہے ان کے لیے میں رب العالمین کی بارگاہ میں دعاؤں کے پروردگار جا رہا ہوں, ان کو ان کے خاندانوں کو قرآن مجید کی برکتوں سے دنیا اور آخرت کے فیضیاب فرمائے. وصلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ نبینا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا و سیدنا محمد وعلی آلہ و صحابتہ اجمعین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ